السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 36 ہے۔ کیا ہم لڑکیاں پرفریب خیال رکھنے والی یعنی ڈیلیوژنل ہوتی ہیں؟ یہ سوال دلچسپ بھی ہے اور قدرے مشکل بھی۔ ڈیلیوژنل کا لفظ سنتے ہی اکثر ایک منفی تاثر ابھرتا ہے، جیسے کوئی حقیقت سے دور ہو، لیکن اگر ہم اسے لڑکیوں کے خوابوں اور ان کی دنیا کے پس منظر میں دیکھیں تو شاید یہ خوابوں میں گم رہنا یا حقیقت سے بڑھ کر سوچنا کا ایک روپ ہے۔ اور کیا یہ خواب دیکھنا یا حد سے بڑی ہوئی امید رکھنا بذات خود خوبصورت نہیں؟ لڑکیاں، ہاں شاید ہم لڑکیاں اکثر دل میں ایک ایسی دنیا بسائی رکھتی ہیں جو باہر کی دنیا سے کہیں زیادہ روشن اور حسین ہوتی ہے۔ ہمارے خواب رنگین تتلیوں جیسے ہوتے ہیں جو کبھی پھولوں پر بیٹھتے ہیں اور کبھی آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ لیتی ہیں اور بظاہر ناممکن چیزوں پر یقین کر لیتی ہیں۔ کیا یہ معصومیت ہے؟ کیا یہ خود فریبی ہے؟ یا یہ صرف ہمارے دل کی وہ پکار ہے جو دنیا کی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتی؟ ہمارے خواب صرف سندر لباس یا شہزادے نہیں ہوتے، ہمارے خوابوں میں خود مختاری ہوتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، دنیا میں اپنی پہچان بنانا ہوتا ہے۔ ہم خواب دیکھتی ہیں کہ ہم مضبوط ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم محبت کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنے فیصلے کے مالک بھی۔ ان خوابوں کی بنیاد اکثر کتابوں میں پڑھی کہانیوں، فلموں میں دیکھے کرداروں یا دل کے نہا خانوں میں چھپی خواہشات پر ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کبھی کبھی یہ خواب حقیقت کی کڑوی زمین سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتے ہیں اور یہیں سے درد کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ تتلیاں حقیقت کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں، جب وہ رنگین غبارے پنکچر ہوتے ہیں تو دل میں گہرا خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ درد صرف ٹوٹی ہوئی خوابوں کا نہیں ہوتا، یہ درد ان توقعات کا بھی ہوتا ہے جو دنیا ہم سے رکھتی ہے اور ان پابندیوں کا بھی جو ہم پر لگائی جاتی ہیں۔ یہ درد اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہماری آواز دبا دی جاتی ہے، جب ہمارے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، جب ہمارے خوابوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا درد اکثر خاموش ہوتا ہے، یہ آنسوؤں میں بہتا ہے جو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، یہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جاتا ہے جو دنیا کے سامنے سجی رہتی ہے۔ یہ درد دل کے اندر ایک بوجھ بن کر رہتا ہے جو کبھی کبھی سانس لینا بھی دشوار کر دیتا ہے، لیکن اس درد میں بھی ایک عجیب خوبصورتی ہے۔ یہ درد ہمیں مضبوط بناتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گر کر کیسے اٹھنا ہے، یہ ہمیں اپنے خوابوں سے اور زیادہ شدت سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ شاید ہم لڑکیاں ڈیلیوژنل ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا وہ ڈیلیوژن ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ یہ ہمارے خوابوں کی وہ روشنی ہے جو درد کے اندھیروں میں ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ ہمارے خواب اور ہمارا درد، یہ دونوں ہماری شخصیت کے لازم و ملزوم حصے ہیں۔ یہ ہمیں وہ بناتے ہیں جو ہم ہیں، اور شاید اسی میں ہماری اصل خوبصورتی چھپی ہوئی ہے۔ وہ خوبصورتی جو صرف خوبصورت چہرے یا لباس میں نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں میں، خوابوں کی پرواز میں اور درد کی سچائی میں بستی ہے۔ تو ہاں، شاید ہم ڈیلیوژنل ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ڈیلیوژن ہے جس کے بغیر زندگی بے رنگ ہو جائے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ دنیا ہے جو باہر کی دنیا کو سہنے کی ہمت دیتی ہے، اور اس ہمت میں، اس خواب دیکھنے کی ضد میں اور اس درد کو سہنے کے حوصلے میں ایک لازوال حسن ہے۔ ٹائز پر کھڑی لڑکی نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کر دی اور ہال میں بیٹھی عوام نے تالیاں پیٹیں۔ فلک وہاں نہیں تھی، ہاں اس کتاب کی مصنفہ وہاں نہیں تھی، وہ آن لائن دیکھ رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں اس کی کتاب لانچ کی جا رہی تھی۔ کتاب کا نام پرفریب تھا اور اس کی دوسری کتاب کا انتساب بھی وہی تھا، محبت کے نام۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ بے رحم حقیقت کا پردہ فاش کر رہے تھے۔ اس نے 2.5 سال کڑی محنت کی تھی۔ اس کی یہ کتاب اس کی اب تک کی صلاحیتوں کا نچوڑ تھی۔ اب دیکھنا تھا اس کتاب کو کیسا رسپانس ملنے والا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ منار کے وسیع دفتر میں دن بھر کی گہما گہمی اب قدرے تھم گئی تھی۔ کانچ کی بڑی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں ٹمٹمانا شروع ہو گئی تھیں۔ دفتر کا اندرونی حصہ، سجیلا فرنیچر، دیواروں پر آویزاں برانڈ کی پہچان بنتے ڈیزائن اور آرٹ پیسز، سب کچھ اس بات کا گواہ تھا کہ منار اب ایک کامیاب اور مستحکم برانڈ بن چکا تھا۔
فجر اپنے دفتر کے اندرونی حصے میں جو ایک نیم گول صوفے اور کافی ٹیبل پر مشتمل تھا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک آرام دہ عام کرسی پر صفدر بیٹھا تھا جس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی جو کسی اندرونی سوچ یا بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ دن بھر کی میٹنگز اور کام کی تھکن ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جسے صرف باہر کے ٹریفک کا شور توڑ رہا تھا، صفدر نے کافی کا گھونٹ لیا اور بات کا آغاز کیا۔ مجھے لگتا ہے اب وقت آ گیا ہم ہاشمی ٹیکسٹائل سے آگے بڑھیں۔ وہ چہرے پر حد درجے سنجیدگی سجا کر بولا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا اور مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، آگے بڑھیں؟ کیا مطلب؟ وہ تو ہمارے بہترین بینڈر ہیں، 2 سال سے اوپر ہو گیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ وہ الجھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے اور انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن میرا مطلب ہے ہمیں اب مارکیٹ کے بڑے ناموں سے کپڑا اٹھانا چاہیے۔ منار اب ایک جانا پہچانا برانڈ ہے، ہماری کریڈیبلٹی ہے، ہم بہتر ڈیلز، بہتر کوالٹی اور زیادہ ویرائٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنی بات واضح کی۔ زیادہ ویرائٹی؟ ہاشمی ہمیں ہر طرح کا کپڑا فراہم کر رہا ہے جو ہمیں چاہیے، کوالٹی بھی اچھی ہے اور سب سے اہم بات وہ ریلائبل ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہماری ضرورتیں سمجھتے ہیں، ڈیڈ لائنز پوری کرتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ریلائبلٹی اپنی جگہ، لیکن بزنس میں ہمیں مسلسل بہتری اور ترقی کے مواقع دیکھنے چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہاشمی ہمیں مارکیٹ کی سب سے بہترین قیمت اور کوالٹی دے رہے ہیں؟ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بڑے سپلائرز کو ٹینڈر جاری کر سکیں، ان سے کوٹیشنز منگوائیں، ان کی فیکٹریاں وزٹ کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ہاں پچھلے 2.5 سالوں میں وہ پہلے سے کئی زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار ہو گیا تھا، مگر فجر یوں ہی اس کی بات نہیں مان سکتی تھی۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ نئے وینڈر کے ساتھ سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، ان کے پروسیسز، کوالٹی کنٹرول، ڈیلیوری ٹائم فریمز، سب کچھ مختلف ہوگا۔ اگر ایک بھی کھیپ خراب نکل آئی یا ڈیلیوری میں تاخیر ہوئی تو ہمارا سارا پروڈکشن شیڈیول اور برانڈ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ وہ قدرے فکر مندی سے بولی۔ یہ تو بزنس رسک ہے، ہم پراپر ایویلیویشن کر سکتے ہیں، ان کے پچھلے کلائنٹ سے ریفرنس لے سکتے ہیں، ہم چھوٹے آرڈر سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس ڈر سے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے ہم ایک ہی جگہ جمے رہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ہی وینڈر پر مکمل انحصار کرنا بھی تو رسکی ہے، اگر کل کو ہاشمی خود کسی مشکل میں آ جائیں۔ وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں جماتے آگے کو جھکا جبکہ فجر اس کی جانب متوجہ تھی۔ مجھے پتہ ہے صفدر، لیکن ہاشمی نے ہمارا ساتھ تب سے دیا ہے جب ہم اتنے بڑے برانڈ نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ ہے۔ مجھے یہ سوچ کر عجیب لگ رہا ہے کہ ہم اس رشتے کو صرف اس لیے ختم کر دیں کہ شاید ہمیں کہیں اور سے تھوڑا سا زیادہ فائدہ ہو جائے۔ یہ صرف تھوڑا سا زیادہ فائدہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے برانڈ کے مستقبل کی بات ہے۔ بڑے سپلائرز کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ فیبرکس ہوتے ہیں، وہ ہمیں انوویشن میں مدد کر سکتے ہیں، اور ٹینڈر پروسیس شفایت لائے گا۔ ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں بہترین ممکنہ ڈیل مل رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اس کی بات میں وزن تھا، لیکن اس کام میں کھپاہٹ بہت تھی۔ شفافیت اچھی بات ہے، لیکن ہاشمی نے ہمیشہ ہمارے ساتھ شفافیت برتی ہے، ان کے ریٹ مارکیٹ کے مطابق ہیں اور ان کی کوالٹی ہمیشہ ہماری توقعات پر پوری اتری ہے۔ کیا واقعی اس وقت جب منار اتنا اچھا کر رہا ہے ہمیں اس اہم سپلائی چین کو چھیڑنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کو یوں ہی ٹال نہیں سکتی تھی۔ صفدر نے گہری سانس لی۔ مجھے لگتا ہے ضرورت ہے، یہ ترقی کا اگلا قدم ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہاشمی اچھے ہیں، لیکن شاید بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور شاید خرابی کی بھی۔ مجھے ابھی بھی شدید تحفظات ہیں، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ وہ الجھ گئی تھی، فی الوقت وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں کم از کم تحقیق شروع کرنی چاہیے۔ مارکیٹ میں دیکھیں کون سے بڑے نام ہیں، ان کی کیا آفرز ہیں، بغیر دیکھے تو ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ فجر نے کافی کا ٹھنڈا ہو چکا مگ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب صاف نظر آ رہا تھا۔ صفدر اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر شہر کی روشنیاں اب زیادہ واضح ہو چکی تھیں، منار کی کامیابی کی روشنیاں، جن کا انحصار کہیں نہ کہیں اس کپڑے پر بھی تھا جو ہاشمی ٹیکسٹائل فراہم کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسرچ کر لو، دیکھو کون سے سپلائرز ہیں، لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینا ہوگا، کوئی جلد بازی نہیں۔ وہ بزنس پارٹنر تھے اور انہیں ایک دوسرے کے اہم نکات پر توجہ دینی تھی۔
بالکل، وہ غور جائزہ لیں گے۔ اس نے مسکرا کر کرسی سے پشت ٹکا لی، یوں جیسے کوئی بڑا معاذ سر کر لیا ہو۔ فجر گود میں رکھے میگزین پر دوبارہ جھک گئی۔ خاموشی ایک بار پھر لوٹ آئی، لیکن اب یہ پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی بڑے فیصلے کا بوجھ دونوں کے کندھوں پر آن پڑا ہو۔ تم آ رہی ہو نا کل؟ اس خاموشی کو پھر سے صفدر نے توڑا۔ کل؟ فجر نے بنا سر اٹھائے پوچھا۔ بھول گئی؟ روحی کی سالگرہ ہے۔ اس نے یاد دہانی کرائی۔ اوہ ہاں، اسے جیسے یاد آیا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ ابھی تک اس کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ صفدر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ فجر نے تھک کر صوفے سے پشت ٹکا لی۔ صفدر نے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ اچھا تھا، مگر اس پر کام بہت کرنا پڑتا۔ پتہ نہیں کسی نئے وینڈر سے ان کی اچھی بن پاتی یا نہیں۔ یہ رئیس کا آفس تھا۔ اونچی چھتیں، ایک دیوار پر لگی بڑی سی کھڑکی جس سے شہر کا وسیع منظر دکھائی دے رہا ہے۔ جدید فرنیچر، نفیس سجاوٹ اور ہر چیز ایک منظم انداز میں موجود تھے۔ ملکہ ملون کا تاج اور اس کے ساتھ کھڑا فجر کا نائٹ میئر آج بھی اپنی جگہ پر تھے۔ رئیس کی بھاری بھرکم میز پر 2 لیپ ٹاپ کھلے ہوئے تھے۔ رئیس اپنی مخصوص آرام دہ مگر با اختیار نشست پر بیٹھا تھا۔ عمر 41 سال اور 10 ماہ، مگر شخصیت پہلے سے زیادہ فٹ اور روبدار لگ رہی تھی۔ کنپٹی کے قریب وہ چمکتے گرے بال اب کہیں کہیں داڑھی اور سر میں بھی تھے۔ جسم پہلے سے پتلا اور پھرتیلا لگ رہا تھا۔ بال پہلے سے گھنے اور سائیڈ پارٹ ہیئر سٹائل اب بدل دیا گیا تھا۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے اور داڑھی اب شارٹ باکس سٹائل میں تھی، جس سے اس کے چہرے کے نقش مزید واضح اور تیکھے لگ رہے تھے۔ چہرے پر کہیں کوئی شکن، کہیں جھری نہیں تھی۔ شفاف گندمی رنگت اس پر جچ رہی تھی۔ ڈریس شرٹ کی اوپری بٹن کھلے تھے، جس سے اس کی صاف لمبی گردن واضح تھی۔ اس کے بازوؤں کی نسیں ورک آؤٹ سے پھولی ہوئی تھیں، مگر زیادہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر کسی سنجیدہ چیز میں مگن تھا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا، مگر چہرے پر ہلکا سا تناؤ بھی تھا۔ مراد رئیس کے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا۔ اس کی عمر بھی اتنی ہی تھی، البتہ اس کے بال سیاہ سے زیادہ سرمئی بھی تھے۔ وہ ایک عام دفتری لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے والے لیپ ٹاپ پر ایک آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کھلی تھی، جس پر تحائف کی مختلف تصاویر نظر آ رہی تھیں۔ وہ کافی پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ الجھن کام کی مشکل سے زیادہ اپنی نااہلی پر باس نما دوست کے طنز کی وجہ سے تھی۔ رئیس نے آنکھیں لیپ ٹاپ پر جمائے، مگر آواز میں ہلکی سی کھٹک کے ساتھ کہا، کیا ہوا مراد صاحب؟ ابھی تک نہیں ملا تحفہ؟ ایک 15 سال کی بچی کے لیے یہ کون سا راکٹ سائنس ہے؟ مراد نے سر اٹھایا، پیشانی پر بل پڑے۔ تمہیں کیا پتا 15 سال کی بچیوں کے نخروں کا؟ تمہاری تو اس عمر کی بھتیجی یا بھانجی بھی شاید ہی کوئی ہو۔ میری تو 2 شادیاں رائے آ گئیں، نہ کوئی اولاد ہوئی، ورنہ آج تک تو میری بیٹی بھی 15 سال کی ہو چکی ہوتی اور مجھے پتا ہوتا کہ انہیں کیا چاہیے۔ رئیس نے ایک پل کو لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر مراد کی طرف دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں یہ تو ہے، اگر تمہاری اولاد ہو جاتی تو آج وہ 15 سال کی ہوتی اور یہ عذاب مجھے نہ جھیلنا پڑتا۔ تمہارے ناکارہ پن کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ غضب خدا کا 2 گھنٹے ہو گئے، مگر ان سے ایک گفٹ فائنل نہ ہوا۔ کیا منہ لے کر جاتے وہ شام میں؟ اور اگر تمہیں بھی روگ نہ لگا ہوتا، وقت پر شادی کر لیتے، تو آج تم بھی شاید ایک 15 سال کی بچی کے باپ ہوتے۔ پھر تمہیں بھی پتہ چلتا کہ آج کل کی بچیاں موبائل فون کور اور پاپٹ فیجٹ کے علاوہ کن چیزوں پر مرتی ہیں۔ ساری عمر ہیرے جواہرات اور لوگوں سے ہی سر پھوڑ ہے۔ رئیس کی مسکراہٹ ذرا گہری ہوئی، جیسے وہ مراد کی چوٹ سے محظوظ ہوا ہو، پھر سر ہلا کر واپس لیپ ٹاپ پر متوجہ ہو گیا۔ زبان نہ چلاؤ، ہاتھ چلاؤ۔ کام میں مصروف ہوتے وہ پھر سے بولا، مجھے پتا ہوتا تو آج باپ بن کے بیٹھا ہوتا، تمہارے لیے گفٹ نہ ڈھونڈ رہا ہوتا۔ مراد زیر لب بڑبڑایا۔ اسی لمحے آفس کے دوسرے کنارے پر لگی لفٹ ٹن کی آواز کے ساتھ کھلی اور عروضہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ڈریس پینٹ میں تھی، جو اس کی سیکیورٹی ہیڈ کی حیثیت کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا۔ ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہیں، لگتا ہے آج شام پارٹی میں خالی ہاتھ ہی جانا پڑے گا۔ وہ قریب آ کر رئیس اور مراد کے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے بولی، انہیں لگتا ہے 15 سال کی بچی کے لیے تحفہ ڈھونڈنا 1 منٹ کا کام ہے۔ مراد کرلایا۔ عروضہ کی نظریں اب رئیس پر جم چکی تھیں اور چہرے پر موجود ہلکی پھلکی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ رئیس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی شناسائی اور ایک نیا مشاہدہ تھا۔ وہ جس قدر سنجیدہ تھا، عروضہ کو الجھن ہوئی۔ آپ بہت بدل گئے ہیں باس۔
پتہ نہیں یہ سوال تھا یا تجزیہ۔ رئیس جب تک مراد سے ہلکی پھلکی نوک جھونک میں شریک تھا، عروضہ کے اچانک سنجیدہ لہجے اور الفاظ پر ٹھہر سا گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر عروضہ کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان نہیں بلکہ خاموش تفہیم تھی کہ بات کسی اور طرف جا رہی تھی۔ کس لحاظ سے عروضہ؟ اس کا انداز بھی اتنا بدل سا گیا تھا کہ عروضہ کو اس نے ٹھیک نام سے پکارا تھا۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ پہلے آپ میں ایک بے فکری تھی، ایک زندہ دلی، کاروبار کو بھی جیسے کوئی کھیل سمجھتے تھے، لیکن پچھلے 2.5 سالوں سے آپ کی آنکھوں میں یہ گہرائی آ گئی ہے، یہ سنجیدگی، جیسے ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتے ہوں۔ آخر ایسا کیا ہوا جس نے آپ کو یوں بدل دیا؟ رئیس کی نظریں عروضہ کے چہرے سے ہٹ کر کہیں دور خلا میں جم گئیں۔ شاندار دفتر، ساتھیوں کی موجودگی، تحفے کی تلاش، سب کچھ دھندلا گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر 2.5 سال پہلے کا وہ منظر ابھرا جب فجر نے اسے بچایا تھا اور اس نے خود کو کھو دیا تھا۔ اس دن ہسپتال کے کمرے میں فجر کے جانے کے بعد سب بدل گیا تھا، کیونکہ وہ حساب کتاب برابر کر کے گئی تھی۔ وہ رات، جسمانی درد، روح کا کرب اور فجر کا وہ جان فروش اقدام، یہ صرف زخم نہیں تھے، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے رئیس کے اندر کی دنیا کو الٹ پلٹ دیا۔ اس کے ماضی نے ان دونوں کو جوڑ دیا تھا اور فجر نے خود کو اس سے الگ کر لیا۔ تم نے ٹھیک کہا، میں بدل گیا ہوں، بلکہ میں نے مکھوٹا اتار دیا ہے۔ وہ جو پہلے والا رئیس تھا نا، ہنسنے ہنسانے والا، ہر وقت فریش اور پر اعتماد نظر آنے والا، وہ ایک ضرورت تھی۔ ضرورت؟ عروضہ الجھی۔ ہاں، ضرورت۔ ایک بزنس مین کے لیے، خاص طور پر ایک انٹرپرینیور کے لیے جو اپنا نام بنا رہا ہو، اپنے قدم جما رہا ہو، اس کے لیے خاص شخصیت اپنانا پڑتی ہے۔ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، آپ کی طرف کھنچے آئیں، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں۔ اس کے لیے وہ لاپرواہی، وہ شرارت، وہ ہنسنا ہنسانا ضروری تھا۔ وہ ایک اوڑھنا تھا تاکہ لوگ اصل رئیس تک نہ پہنچ سکیں، یا شاید میں خود بھی اس چمک دمک کے پیچھے چھپنا چاہتا تھا۔ وہ اداکار اپنے تمام کرداروں کی روپ اتار کر اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا، اور یہ زیادہ خطرناک تھا۔ تو کیا اب تمہیں اس اوڑھنے کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا تم نے سب کچھ حاصل کر لیا؟ مراد کی آواز ابھری۔ گفٹ کہیں پس منظر میں چلا گیا۔ ان کے درمیان اب ایک گہری گفتگو جاری تھی۔ رئیس نے مراد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی طنز نہیں، صرف ایک تلخ سچائی تھی۔ حاصل کرنا یا نہ کرنا الگ بات ہے، بات ضرورت کی ہے۔ اب مجھے اسے اوڑھنے کی ضرورت نہیں رہی مراد، اس لیے نہیں کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، بلکہ اس لیے کہ میرے ماضی کے بہت سے راز اب خود بخود سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ قرض ہیں جو چکانے ہیں، کچھ ہے جو آنکھوں سے چھپا ہے لیکن آس پاس ہے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راز؟ کیسے راز رئیس؟ اور ان کا سامنا آنا کیا یہ خطرناک ہے؟ کیا ہمیں حفاظتی اقدامات بڑھانے کی ضرورت ہے؟ ان رازوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے حال کے لیے اور شاید مستقبل کے لیے بھی کئی طرح کے خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگ جنہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا یا جنہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے ختم کر چکے ہیں، اب ان کا سر کچلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ قرض جو مجھے چکانے ہیں، وہ حساب جو ابھی بے باک نہیں ہوئے، وہ حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دیوار گیر کھڑکی میں کھڑا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سب مراد کے سر کے اوپر سے گزر گیا، البتہ عروضہ چکنی ہوئی۔ کہو کیا خبر لائی ہو؟ رئیس نے اپنے پیچھے کھڑی عروضہ سے پوچھا۔ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے۔ عروضہ نے ٹیب آن کرتے اس پر انگلیاں چلائیں اور پھر ایک وجیح شخص کی تصویر اسکرین پر ابھری۔ ارسل برہان گردیزی پاکستان لوٹ آیا ہے۔ رئیس نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ عروضہ نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ مراد کی جانب بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم گفٹ ڈھونڈو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز اتنا ٹھنڈا تھا کہ مراد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ رئیس اپنی سلطنت قائم کر چکا تھا، اب بدلے کا وقت تھا۔ اب ہوگا موت کا کھیل شروع۔ ہنٹر شکار کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ یہ اگلے دن کا منظر تھا۔ فجر اپنے آفس میں تھی۔ وہ پوری طرح کام میں غرق دکھائی دیتی تھی۔ نئی کلیکشن کے ڈیزائن اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلے ہوئے تھے۔ وہ انہیں چیک کر رہی تھی اور چیک کرنے کے بعد انہیں پاس کر رہی تھی۔ اچانک اس کے میز پر رکھا ٹیلی فون بج اٹھا۔ کریڈل اٹھا کر کان سے لگایا۔ یس، مصروف سی آواز ابھری۔ وہ مجھے بتانا تھا کہ پی اے کے لیے ابھی تک کوئی مناسب رسپانس نہیں مل رہا۔ میں کافی انٹرویوز کر چکی ہوں، بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔
دوسری جانب سارہ تھی۔ فجر کو ایک پرسنل اسسٹنٹ کی اشد ضرورت تھی، وہ بھی ایک خاتون۔ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، فیشن شوز کے لیے، کلائنٹ سے ملنے کے لیے۔ موجودہ حالات ایسے تھے کہ کسی خاتون کا اکیلے یا ایک اور خاتون کے ساتھ مسلسل سفر کرنا آسان نہیں رہا تھا، اس لیے اسے ایک بھروسہ مند، قابل اور ہر وقت دستیاب فیمیل پی اے کی ضرورت تھی، جو اس کے ساتھ سایہ بن کر رہ سکے۔ مگر ایسی پی اے ملنا جو شیر لانے کے مترادف ثابت ہو رہا تھا۔ کئی انٹرویوز ہو چکے تھے مگر کوئی بھی امیدوار اس کے معیار پر پورا نہیں اترا تھا، یا پھر حالات کی وجہ سے سفر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں سفر اور دوسرے ملکوں اور شہروں کے دورے پر راضی نہیں ہوتی تھیں اور کچھ کے والدین نہیں مانتے تھے۔ فجر نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ ابھی کچھ وقت ہے، ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ فون رکھنے والی تھی۔ ایک میل کینڈیڈیٹ بار بار چکر لگا رہے ہیں، وہ کئی بار آن لائن اپلائی کر چکے ہیں اور آج تیسری بار آفس آئے ہیں، سارہ نے اطلاع دی۔ نہیں، مجھے میل پی اے نہیں چاہیے، وہ کوفت سے بولی۔ اتنا زیادہ کام تھا اور ہر چیز کا خیال اسے خود ہی رکھنا پڑ رہا تھا، اس لیے اسے اب پی اے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب سے ذرا جھجک کر کہا گیا۔ سارہ، وہ فجر کی ہم عمر ہی تھی پر فجر کے رتبے کا لحاظ پورا کرتی تھی، اس لیے اکثر اپنی رائے پیش کرتے وقت جھجک پڑتی تھی۔ پلیز ایک انٹرویو کر لیں، دوسری جانب سارہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بولی۔ نام کیا ہے؟ اس نے سیٹ سے پشت ٹکاتے پوچھا۔ ولی اورنگزیب۔ ایک اور اورنگزیب؟ ہرگز نہیں، وہ فوراً سیدھا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک انٹرویو کرنا چاہیے۔ سارہ نے اپنی رائے پیش کی تو فجر نے گہری سانس لیتے اسے اندر بھیجنے کا کہا اور کریڈل رکھ دیا۔ یہ ولی اورنگزیب کا تیسرا چکر تھا۔ تیسری بار وہ فجر معراج کے آفس میں قدم رکھ چکا تھا، اس امید پر کہ شاید اس بار قسمت مہربان ہو جائے۔ پچھلی 2 بار تو وہ بمشکل آفس کے اندرونی دروازے تک پہنچ پایا تھا، فجر تک رسائی ناممکن تھی، مگر آج وہ فجر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی کرسی پر فجر بیٹھی تھی اور اب کہ اس کے سامنے یہ نوجوان کھڑا تھا، ولی اورنگزیب۔ فجر کی نظریں اس کے پاؤں سے شروع ہوئیں، سیاہ چمکے ہوئے جوتے جن پر گرد کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر نگاہیں اوپر اٹھیں، گہرے نیلے رنگ کی ڈریس پینٹ اور ہلکے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ جس کے کپ نفاست سے فولڈ کیے ہوئے تھے، بال کتھئی اور چمکدار، ایک خاص انداز میں جمے ہوئے، گردن سیدھی، کندھے چوڑے، ایک متوازن اور مضبوط فریم، اور پھر چہرہ۔ اس کی توجہ سیدھی اس کے چہرے پر گئی۔ دائیں طرف کا گال بالکل ہموار اور صاف تھا، مگر بائیں گال پر، آنکھ سے نیچے سے گال پر ایک واضح نشان تھا، ٹانکوں کا ایک نشان جو اب بھر کر ایک گہری لکیر بن گیا تھا۔ یہ نشان اس کی شخصیت پر ایک عجیب تاثر چھوڑ رہا تھا، جیسے کسی چاند پر کوئی داغ ہو، ایک پرکشش چہرے پر ایک گہری خراش۔ لیکن یہ برا نہیں لگتا تھا، بلکہ یہ اس کی شخصیت میں عجیب ٹھہراؤ چھوڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، ذہن میں عجیب سا جھماکا ہوا، کوئی تھا جو یاد آیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی جس میں اس کا باقی نشان چھپ گیا تھا، بس گال پر تھوڑا ہی نظر آتا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، کسی ٹرانس کی کیفیت میں، پھر اچانک ہوش آنے پر سر جھٹک دیا۔ سامنے کھڑا یہ شخص کلین شیو، دبلے پتلے، شارٹ ٹراؤزر پہنے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور سر پر کیپ جمائے اس لڑکے سے بالکل مختلف تھا جس کا نام ولیم جوزف تھا، جس کا آدھا چہرہ ہمیشہ کیپ میں چھپا رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر فوراً وہ یاد آیا تھا۔ فجر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا، وہ خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھی رہی، ہاتھ میز پر رکھے اور سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نام؟ ولی اورنگزیب۔ آواز گہری اور مضبوط تھی، ہاتھ میں فائل پکڑ رکھی تھی، لہجہ شستہ اور صاف تھا۔ پہلے بھی اپلائی کیا تھا؟ فجر نے پوچھا، لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، بندھے بالوں میں بھی وہ اتنی ہی اچھی لگ رہی تھی۔ جی میڈم، یہ تیسری بار ہے، ولی نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا۔ فجر نے اس کے چہرے کے نشان پر نظر جمائی۔ یہ نشان کیسے آیا؟ سوال غیر متوقع تھا، مگر فجر کو سیدھی بات کرنے کی عادت تھی، اسے اس نشان نے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لڑائی ہو گئی تھی میڈم، چوٹ لگی تھی، ٹانکے آئے تھے، وہ کس قدر فرما برداری سے بولا۔ فجر نے سر ہلایا، اس کی فائل دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ دیکھیں مسٹر ولی، آپ تیسری بار آئے ہیں، آپ کی ڈٹرمنیشن قابل تعریف ہے، مگر میں پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں، مجھے ایک فیمیل پی اے چاہیے۔ ولی کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے بجھا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، اس نے ہمت مجتمع کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایک فیمیل پی اے کی ضرورت ہے،
مگر کیا آپ نے آج کل کے حالات پر غور کیا ہے؟ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ فجر نے ابرو اچکایا۔ مطلب یہ کہ آپ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو اکثر سفر کرنا پڑتا ہے، شہروں شہر، شاید ملکوں ملک بھی۔ شوز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، کلائنٹ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان حالات میں جب سفر کرنا خاص طور پر خواتین کے لیے بہت رسکی ہو گیا ہے، کیا ایک فیمیل پی اے آپ کے لیے اتنی مددگار ثابت ہوگی؟ ولی نے ٹھوس پوائنٹ اٹھایا۔ فجر نے ہاتھ باندھے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا پوائنٹ، مگر مجھے خاتون ہی زیادہ کمفرٹیبل رہے گی، میرے کام کی نوعیت ایسی ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا میڈم، لیکن فرض کریں آپ کو رات گئے کسی کلائنٹ سے ملنے جانا پڑتا ہے یا کسی ایسے شہر میں ٹریول کرنا پڑتا ہے جہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ ایک خاتون پی اے کے ساتھ آپ خود بھی سٹریس میں رہیں گی اور وہ بھی محفوظ محسوس نہیں کرے گی۔ کیا ایسے میں ایک میل پی اے زیادہ قابل اعتماد اور محفوظ آپشن نہیں ہے؟ ولی نے اپنا دلائل جاری رکھا۔ میں آپ کی سیکیورٹی کو یقینی بنا سکتا ہوں، آپ کے سفر کو زیادہ آسان اور کم پریشان کن بنا سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید ایک خاتون پی اے کے لیے مشکل ہو۔ فجر اسے غور سے سن رہی تھی، اس کی بات میں وزن تھا، وہ خود بھی اس مسئلے پر پریشان تھی۔ اسے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے، مشکل حالات میں بھی، اور واقعی موجودہ صورتحال میں ایک خاتون کے لیے وہ رول نبھانا آسان نہیں تھا۔ میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں، میرے کام میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، مجھے ایک ایسی اسسٹنٹ چاہیے جو میرے کام کو سمجھے، میرے سٹائل کو، میرے کلائنٹس کو۔ یہ سب ایک مرد کے لیے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ فجر نے ایک اور پہلو اٹھایا۔ میڈم، قابلیت جنس کی محتاج نہیں ہوتی، اس نے اعتماد سے کہا۔ مجھے سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں محنتی ہوں اور آپ کے کام کو سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے موقع تو دیں، آپ میری فائل دیکھ لیں، میری کوالیفیکیشنز دیکھ لیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نوجوان جس کے چہرے پر لڑائی کا نشان تھا مگر آنکھوں میں عزم تھا، ایک مضبوط دلیل دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تیسری بار آیا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی یہ جاب چاہتا تھا۔ شاید اس کی بات میں دم تھا، حالات واقعی اچھے نہیں تھے اور ایک قابل اعتماد میل پی اے شاید اس وقت کی ضرورت تھی، مگر ایک مرد کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ رکھنا، فجر کو یہ خیال ہی عجیب لگ رہا تھا۔ مسٹر ولی، میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، مگر فجر نے کہنا چاہا مگر اس نے بات کاٹ دی۔ میڈم، آج کل کے دور میں عملیت پسندی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ ہر جگہ جا سکے بغیر کسی خوف یا جھجک کے، جو آپ کے لیے ڈرائیونگ کر سکے، آپ کے سامان کا خیال رکھ سکے، نامناسب حالات میں آپ کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ ایک میل پی اے یہ سب کچھ زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے، اور جہاں تک کام کو سمجھنے کی بات ہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت جلد سب کچھ سیکھ لوں گا۔ ولی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں التجا نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد پیشکش تھی۔ فجر خاموش ہو گئی، اس کے دلائل نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی ضرورت اور موجودہ حالات کے تقاضے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا پرعزم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مستقبل کم از کم اس جاب کے حوالے سے فجر کے اگلے لفظ پر منحصر تھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں الجھن تھی، اس کی ایک ہاں یا نہ اگلے کا بہت کچھ بگاڑ یا سنوار سکتی تھی۔ سوری مسٹر ولی، آپ جا سکتے ہیں، وہ کس پیشہ ورانہ انداز میں بولی۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا۔ انف، فجر کی تیز آواز گونجی۔ کہا نہ نہیں، اب جائیں یہاں سے۔ اس کا ارادہ نہیں تھا سخت رویہ اپنانے کا، مگر سامنے کھڑا وہ شخص پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی جھاڑ سن کر پل بھر وہ رکا، ہونٹ آپس میں پیوست کیے، ایک نظر فجر پر ڈالی۔ یہ نظر گہری اور سرد تھی۔ پھر وہ لمبے ڈگ بھرتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فجر نے سانس بحال کیا۔ میل پیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ ایک اور اورنگزیب تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آج اسے جلد کام نپٹانا تھا اور شام میں سفتر کی طرف بھی جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی توجہ کام پر مرکوز کر دی۔ لیکن ذہن میں ابھی تک وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو جانا پہچانا تھا مگر بالکل مختلف شخصیت۔ ہاں، چہروں جیسے چہرے ہوتے ہیں، جیسا اس کا تھا، منار جیسا۔ پھر اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات تھی؟ البتہ دل میں عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ یہ منظر ہے DHA لاہور کے ایک پوش علاقے کا، جہاں اس وقت روحی ولا کے نام سے بنا یہ محل نما گھر سجا ہوا تھا اور اندر ایک پروقار سالگرہ کی تقریب چل رہی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ مارچ کی ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ماحول میں سرایت کرنے لگی تھی۔ مرسیڈیز کا سیاہ ماڈل گھر کے وسیع پورچ کے سامنے آ کر رکا اور پھر گیٹ کھلا تو گاڑی اندر چلی گئی۔
گاڑی پار کر کے فجر باہر نکلی۔ اس نے سرخ اور سبز رنگ کا خوبصورت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سرخ لانگ شرٹ اور اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا۔ شرٹ کے گلے اور بازوؤں پر نفیس سبز کڑھائی کا کام تھا جو لباس کو خاص بنا رہا تھا۔ سبز رنگ کا دوپٹہ خوبصورتی سے اس کے گلے میں بڑا ہوا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور ہیزل آنکھوں پر چشمہ لگا تھا جو اس نے اٹھا کر بالوں میں جما لیا۔ کانوں میں سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس جگمگ کر رہے تھے اور کلائی میں نازک سی بریسلیٹ تھی۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اس مشرقی حلیے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پیروں میں پہنی سرخ ہیل اس کے چلنے کے انداز کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مہکتے پھولوں کا بوکے تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک خوبصورت سنہری رنگ کا گفٹ پیک تھا جو وہ سفتر کی چھوٹی بہن کے لیے لائی تھی جس کی آج سالگرہ تھی۔ گیٹ پر موجود خدمتگار نے فوراً آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اندر اطلاع دی۔ مسٹر اور مسز حسین یعنی سفتر کے والدین خود پورچ میں اس کا استقبال کرنے آئے۔ ان کے چہروں پر فجر کے لیے احترام اور اپنائیت صاف ظاہر تھی۔ انہوں نے گرم جوشی سے فجر کا استقبال کیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر تقریب ہال کی طرف لے گئے۔ اسی گھر کے ایک کونے میں بنے بڑے سے روم میں اس وقت سفتر اور اس کا بڑا بھائی صدام تھے۔ وہ دونوں تیار ہو رہے تھے۔ کمرے میں روشنی تھی اور باہر تقریب کا شور مدھم سا سنائی دے رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد صدام سفتر کی طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ کافی پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ سفتر جو فون پر مصروف تھا اس نے سیل فون سے نظر ہٹائے بغیر کہا، ہاں بولو، اب کیا نیا شوشہ چھوڑنا ہے؟ شوشہ نہیں، سیریس بات ہے، صدام نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ مجھے فجر پسند ہے۔ سفتر کا سیل فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھا کر صدام کو دیکھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ کیا فجر پسند ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اسے اپنے سے 3 سال بڑے صدام پر افسوس ہوا۔ اس کی بات سن کر صدام ہنسا۔ ہاں یار، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی لگتی ہے مجھے، سوچ رہا ہوں اسے پروپوز کر دوں۔ سفتر اپنی کرسی سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پروپوز کر دوں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ کسے پروپوز کرنے چلے ہو؟ فجر مہراج کو؟ ہاں، فجر مہراج کو، اور کون فجر ہے؟ صدام نے آرام سے جواب دیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ تم نے تو ویسے بھی بہن بنایا ہوا ہے، مجھے پسند ہے تو کرنے دو نا پروپوز۔ مسئلہ مجھے نہیں، تمہیں ہوگا، سفتر نے غصے سے کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے فجر کیا چیز ہے؟ وہ ڈائن ہے، ڈائن۔ صدام نے کندھے اچکائے۔ اچھا، کیسے ڈائن ہے؟ وہ تو اتنی سلجھی ہوئی انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے، موم ڈیڈ بھی اسے پسند کرتے ہیں، ابھی دیکھا نہیں کیسے ویلکم کرنے گئے؟ ان کی بات الگ ہے، وہ میری بزنس پارٹنر ہے، ان کی نظر میں اس کی ویلیو ہے، لیکن تم اس سے شادی کا سوچ رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ اصل میں وہ کیا ہے، میں اسے جانتا ہوں، ایسی غلطی مت کرنا، سفتر نے جیسے منت کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی باہر سے نظر آ رہی ہے اندر سے بالکل ویسی نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ پر مت جانا، اس نے تنبیہ کی۔ اور مجھے تو اس میں اپنا مطلب ہی نظر آ رہا ہے، صدام نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیسا مطلب؟ سفتر کی تیوری چڑھی۔ بزنس کا مطلب، صدام نے آرام سے بتایا۔ تم لوگوں کا بزنس کتنا اچھا چل رہا ہے، اگر وہ ادھر ہمارے گھر آ گئی نا تو وہ بزنس بھی ایک طرح سے ہمارا ہی ہو جائے گا، ہمارے فیملی بزنس کے ساتھ مل کر ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ سفتر نے ماتھا پیٹ لیا، وہ کتنا بے وقوف تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ حیرت ہے تم پر، تم پیسوں اور بزنس کے لیے اس ڈائن سے شادی کرو گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں لگتا ہے وہ اپنا بنا بنایا بزنس جس میں اس کا اتنا پیسہ اور محنت لگی ہے ایسے ہی تمہارے حوالے کر دے گی؟ اتنی سیدھی نہیں ہے وہ۔ کیوں نہیں کرے گی؟ صدام نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ تم نے بتایا تھا وہ بیوہ ہے، اس کا نکاح ہوا تھا اور شوہر مر گیا، اکیلی ہے، اسے بھی تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میری شکل اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، سیٹ ہوں، وہ فوراً ہاں کر دے گی، اور ویسے بھی خاندان میں ایک پڑھی لکھی بزنس وومن بہو آئے گی تو عزت بڑھے گی نا۔ اس کی بات سن کر سفتر جو تعصب ہوا، اس نے افسوس سے گردن ہلائی۔ تم نہ بالکل اندھے ہو گئے ہو، یا تم جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہو؟ سہارا، فجر کو سہارے کی ضرورت، وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سہارا ہے، وہ اتنی مضبوط اور ذہین لڑکی ہے کہ اچھے اچھوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے۔ وہ بیوہ ہے تو کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے مرد کا غم لے کر بیٹھی ہے اور کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ چل دے گی۔ پھر وہ صدام کی جانب جھکا۔ صدام، میری بات غور سے سنو، میں نے اس کے ساتھ پڑھا ہے، کام کیا ہے، میں اس کی سوچ جانتا ہوں، وہ ایسی ویسی بالکل نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے پروپوز کیا نا تو 2 کام ہوں گے، یا تو وہ تمہیں اتنے برے طریقے سے انکار کرے گی کہ تمہاری ساری ہیرو پنتی نکل جائے گی، یا پھر وہ کوئی ایسا چکر چلائے گی کہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ وہ اتنی آسانی سے اپنا بزنس یا اپنی لائف کا کنٹرول کسی کو نہیں دیتی، وہ واقعی ڈائن ہے۔
اس کی بات سنتے ہی صدام اکڑ گیا۔ زیادہ فلم ہی نہ بنو، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی کہانی ہے، شاید تمہاری اس سے نہیں بنتی نا، اس لیے ایسے بول رہے ہو۔ مجھے اچھی لگتی ہے، میں بات کروں گا، مجھے تو نہیں لگتی وہ ایسی، میں ہینڈل کر لوں گا۔ صفدر نے جب دیکھا کہ صدام کسی صورت مان نہیں رہا، اس نے گہری سانس لی جیسے ہار مان لی ہو۔ وہ کھڑا ہوا اور صدام کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ اور افسوس تھا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں سننی نا میری بات، نہ سنو، صفدر نے سرد لہجے میں کہا۔ کر لو جو کرنا ہے، اپنی منمانی کر لو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا، پھر رکا اور پلٹ کر صدام کو دیکھا۔ اس کی آواز اب سخت اور حتمی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا صدام، جو بھی ہوگا نا، جو نتیجہ نکلے گا اور فجر جو تمہارے ساتھ کرے گی نا، اس سب کا ذمہ دار تم خود ہوگے، بعد میں میرے پاس آ کر رونا مت۔ یہ کہہ کر صفدر تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گیا۔ صدام وہیں بیٹھا رہا، صفدر کے جانے کی سمت دیکھتا ہوا۔ اس کے چہرے پر تذبذب اور تھوڑی سی فکر آئی، لیکن پھر اس نے خود کو جھٹکا دیا جیسے صفدر کی باتوں کو اہمیت نہ دی ہو، اور دوبارہ فجر کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک دروازے پر صفدر کا چہرہ نمودار ہوا۔ اور ہاں، اسے پروپوز کرنا ہو تو گھٹنوں پر آنا، شاید وہ مان جائے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت تھی۔ وہ پھر غائب ہو گیا، جبکہ صدام کا اعتماد یکلختی بڑھ گیا۔ باہر سے تقریب کا شور اب پہلے سے زیادہ بلند سنائی دے رہا تھا۔ صفدر کے جانے کے بعد صدام کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، سوچوں میں گم۔ ادھر ہال اور بیک یارڈ میں تقریب اپنے عروج پر تھی۔ مدھم موسیقی بج رہی تھی اور لوگ گروپس میں کھڑے محفل جما رہے تھے۔ فجر اس وقت ہال کے ایک جانب کھڑی تھی، جہاں سے وسیع لان کا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نارنجی رنگ کے مشروب کا گلاس تھا اور وہ مسز حسین سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ مسز حسین کی آنکھوں میں اس کے لیے واقعی محبت اور فخر تھا۔ اور سناؤ فجر بیٹا، کام کیسا چل رہا ہے؟ صفدر بتا رہا تھا بہت پریشر ہے آج کل۔ مسز حسین نے شفقت سے پوچھا، شاید ان کی اس شفقت میں بھی کوئی مطلب چھپا تھا۔ فجر مسکرائی، جی آنٹی، بس اللہ کا کرم ہے، پریشر تو ہے لیکن اب سیٹل ہو گیا کافی کام۔ مسز حسین کچھ اور پوچھنے ہی لگی تھیں کہ ہال کے مرکزی دروازے پر ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ لوگوں کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ ہال میں ایک لمحے کو جیسے سرگوشیوں کا شور بلند ہوا اور پھر دب گیا۔ دروازے سے جو شخصیت داخل ہوئی وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ اس کے ساتھ ایک جانب عروضہ اور دوسری جانب مراد عالم تھا۔ رئیس اس وقت کافی رنگ کے لباس میں تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے چوڑے کندھوں پر کسی فریم کی طرح جچ رہی تھی۔ گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے، جیسے انگلیوں سے سیٹ کیا گیا ہو، اور روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور خود اعتمادی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر سیدھی فجر پر پڑی۔ ہال میں اتنے رنگا رنگ مغربی لباسوں کے بیچ سرخ رنگ پہنے فجر مشرقی حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی خنک کی وجہ سے اس نے دوپٹہ کندھوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چشمہ اتر چکا تھا اور روشن کندیلوں کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ رئیس اسے دیکھ کر وہیں دروازے کے پاس ہی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ 2.5 سال کا عرصہ، 2.5 سال، یہ وقت تھوڑا نہیں تھا۔ ان 2.5 برسوں میں ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی، کبھی آمنا سامنا ہوا بھی تو کسی آفیشل تقریب میں جہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے، لیکن فجر نے اسے ہمیشہ ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے رئیس اورنگزیب نام کا کوئی شخص اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے قریب سے گزر جاتی، لوگوں سے بات کرتی، ہنستی مسکراتی، مگر کبھی پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ اس بات نے رئیس کو اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سخت، خاموش اور زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ ادھر فجر خود 2.5 سال پہلے والے اس خوفناک حادثے سے آج تک خوف زدہ تھی۔ پیرس میں رئیس پر ہونے والا حملہ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک منحوس سایہ ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی اس کا قرض ہونا ولیم کے بعد مزید کسی کی جان لے، خاص طور پر رئیس کی جان، جو خود کو اس کا مسیحا کہتا تھا۔ اس لیے اس نے رئیس اورنگزیب کے وجود کو اپنی زندگی سے بالکل نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر قائم رہی۔ اور آج اس ہال میں اچانک دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ وقت جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ 2.5 سال کی خاموشی، نظر انداز کرنے کی کوششیں، دل میں دبے نفرت کے جذبات، سب کچھ اس ایک پل میں سطح پر آ گیا۔ شناسائی کے رنگ ابھرے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، بہت اچھے سے پہچانتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن کچھ اور تھا جو کبھی مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن پھر اگلی ہی سانس اجنبیت چھا گئی۔ فجر کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری، وہی جان بوجھ کر اختیار کی گئی اجنبیت لوٹ آئی۔
وہ ایک پل ایسا تھا کہ رئیس اپنی جگہ ساکت رہ گیا، ایک مجسمے کی طرح۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا، اور فجر نے بغیر کسی تاثر کے بڑی آہستگی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ مسز حسین سے دوبارہ بات کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پچھلے 2.5 سالوں میں وہ جتنا اپنی طور پر زچ ہوا تھا، یہ صرف وہ جانتا تھا۔ اس نے فجر پر پل پل نظر رکھی۔ وہ جانتا تھا وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کاسٹیوم ڈیزائنر سے کامیاب شخصیت بنتے دیکھا، اور جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت یا مشکل اس کے راستے میں حائل ہوتی نظر آئی، رئیس نے وہ ایسے ہٹاتی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ جتنا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، اتنی ہی شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا اسی لمحے کھڑے کھڑے اس لڑکی کی جان لے لے جس نے اس کے دل و دماغ کو یوں جکڑ رکھا تھا۔ پچھلے 2.5 سالوں میں منار معراج کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ پس منظر میں چلی گئی تھی کیونکہ جیتتی جاگتی فجر معراج اس کے سامنے تھی، مگر کیا وہ اس کی جان لے پائے گا؟ وہ لڑکی جس نے 2.5 سال بعد صرف ایک نظر سے اسے ساکت کر دیا تھا، کیا وہ واقعی اس کی جان لینے کی ہمت کر سکے گا؟ سوال ہوا میں معلق رہ گیا۔ اسے تھرل چاہیے تھا۔ اس نے فجر معراج نامی تھرل کی خواہش کی تھی، مگر یہ تھرل ایسا ہوگا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خوش آمدید اورنگزیب صاحب۔ مسٹر حسین مسکرا کر اس کی جانب بڑھے اور اسے گلے لگایا تو اس کا سکتہ بھی جیسے ٹوٹ گیا۔ وہ مسکرا کر مہمانوں سے مل رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی، جہاں جاتا تھا رونق بڑھ جاتی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور مارچ کی خن کی فضا میں رچی بسی تھی۔ فلک عالمگیر کے کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی جو رات کی خاموشی کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی اور اس پر رئیس اورنگزیب کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ تصویر میں وہ بے حد کیجول حلیے میں تھا، ایک بیگی پینٹ، سفید گول گلے والی ٹی شرٹ اور اس کے اوپر گہرے نیلے رنگ کی بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گلاسز اس کے ہاتھ میں تھے جو شاید ابھی ابھی اتارے گئے تھے۔ اس کی شارٹ باکس بیئرڈ جس میں کہیں کہیں چاندی کے تار چمک رہے تھے، اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ رئیس اس تصویر میں کسی بھی دل کی تار چھیڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تصویر اس کے ایک حالیہ شوٹ کی تھی جو اس نے گلاسز کے ایک برانڈ کے لیے 1 مہینے پہلے کروایا تھا، اور یہ فوٹوز اس کے آفیشیل اکاؤنٹ پر اپلوڈ تھیں۔ فلک آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں سے سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم اداسی اور ایک گہری محبت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی دوسری کتاب آج شائع ہو چکی تھی، ایک ایسی کتاب جسے اس نے ایک بار پھر اسی شخص کی محبت کے نام کیا تھا جس نے اسے 13 سال کی منگنی کے بعد ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جم جاتی، گویا وہ تصویر سے گفتگو کر رہی ہو۔ اسی اثناء میں دروازہ کھلا اور فاخرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سیدھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پڑی اور رئیس کی تصویر دیکھ کر اس نے تعصب سے ماتھا پیٹ لیا۔ حد ہے فلک، فخرہ کی آواز میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ تم آج بھی اسی شخص کے خواب دیکھتی ہو، اسی شخص کے جو تمہیں 13 سال کی منگنی کے بعد ٹھکرا چکے۔ فلک نے آئینے سے نظر ہٹا کر فاخرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اٹل یقین تھا۔ محبت اپنے راستے نہیں بدلتی بھابھی، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ہاں، وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی، اس کا ذکر بھی خاندان میں ممنوع تھا۔ وہ اسے مہینوں نہیں دیکھتی تھی، مگر جب وہ سامنے آ جاتا تھا تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری یہ اٹل محبت اس کا راستہ بدل دے گی؟ فاخرہ نے طنز کیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور تم ہو کہ وہیں کھڑی ہو جہاں وہ تمہیں چھوڑ گیا تھا۔ میں بھی آگے بڑھ آئی ہوں، دیکھیں دوسری کتاب شائع ہو چکی ہے، لوگ سراہ رہے ہیں، پڑھنے والے میری ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آگے بڑھ آئی ہوں، ہاں، مگر دل وہیں ٹھہر گیا ہے۔ اس کا لہجہ آخر میں دھیما ہو گیا۔ 26 سالہ فلک کا حسن پہلے سے بھی دعاتشاہ ہو چکا تھا۔ بس کر دو فلک، اب تمہارے پاس وقت نہیں ہے، 26 کی ہو چکی ہو۔ اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، بابا سائیں تمہاری جلد شادی کرنے والے ہیں۔ فاخرہ نے اسے کھینچ کر حقیقت کی دنیا میں لا پٹخا۔ دیکھو اس شخص کو، فلک نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس شخص سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ، وہ سب کچھ جو وہ ہے۔ بس کر دو فلک، فخرہ نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ صرف ایک تصویر ہے، ایک برانڈ کے لیے پوز کیا ہوا چہرہ۔ تم ایک آئیڈیالائز شخص سے محبت کر رہی ہو جو شاید حقیقت میں موجود ہی نہیں۔ نہیں، فلک نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اس کی تنہائی سے محبت کرتی ہوں، اس کی اچھائی سے، اس کے اخلاق سے، اس کی باتوں سے۔
یہ سب کچھ تصویر میں نظر نہیں آتا، لیکن میں اسے جانتی ہوں۔ تم اسے نہیں جانتی فلک، لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھتے ہیں۔ فاخرہ اب تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اور ویسے بھی محبت میں صرف ایک شخص کا اٹل ہونا کافی نہیں ہوتا، دوسرے شخص کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے، اور وہ شخص واضح طور پر تمہیں نہیں چاہتا۔ فلک خاموش ہو گئی۔ فاخرہ کی باتیں کڑوی سچائی تھی، مگر دل کہاں مانتا تھا۔ جس لڑکی نے لڑک پن سے صرف ایک ہی شخص کے خواب دیکھے ہوں، اس کے چھوڑ دینے پر وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ عزت نفس پیاری تھی، وہ اس کے راستے سے ہٹ چکی تھی، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر فاخرہ نے ایک لمبی سانس لی، گویا بحث کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہو۔ اچھا سنو، پبلشر آ گیا تمہاری کتابوں کے ساتھ، تمہاری فینس بےتاب ہیں آٹوگراف کے لیے۔ چلو اب یہ رئیس اورنگزیب کی دنیا سے باہر آؤ اور حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو، جلدی باہر آؤ۔ فلک نے ایک آخری نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور فاخرہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر حقیقی دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ دنیا جہاں اس کے لفظوں کو سراہا جا رہا تھا، جہاں اس کے دل کی داستان ادھوری ہی کیوں نہ رہ گئی ہوں۔ محل نما گھر کے سرسبز لان میں رات کے کھانے کی پروقار تقریب جاری تھی۔ مدھم روشنیوں میں چمکتے فانوس اور پھولوں کی دلکش سجاوٹ ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ مہمان، جن میں شہر کی معزز شخصیات شامل تھیں، خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اسی دوران جو اپنے سرخ جوڑے میں ملبوس شان و شوکت کا مجسمہ نظر آ رہی تھی، اس کا دوپٹہ نفاست سے اس کے شانوں کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ ایک کونے میں بنے چائے کے اسٹال پر موجود تھی اور نہایت انہماک سے اپنے لیے چائے کپ میں انڈیل رہی تھی کہ تبھی خوشبوؤں کا ایک چھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ رئیس تھا جو فجر کے قریب آ کھڑا ہوا تھا، اپنے لیے دوسرے کپ میں چائے نکالنا شروع کی۔ اس کی نظریں فجر پر جمی تھیں۔ ہیلو آرٹ کی دیوی، اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ فجر نے دھیرے سے پلٹ کر رئیس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی، جیسے وہ اس کی موجودگی سے قطعی طور پر متاثر نہ ہوئی ہو۔ یاد ہوں بھی یا زمانے کی گرد نے میرے نقوش دھندلا دیے؟ اس کے لہجے میں ایک مخصوص طنز تھا، جیسے وہ فجر کے رد عمل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری واضح تھی۔ جب ایک عورت کی ہٹ دھرمی ایک مرد کی انا سے ٹکراتی ہے تو پھر کوہرام برپا ہوتا ہے، اور فجر کی بے نیازی رئیس اورنگزیب کو یہ کوہرام برپا کرنے کے لیے اکسا رہی تھی۔ جن سے میرے حساب برابر ہو جائیں، میں انہیں یاد رکھنے کی زحمت نہیں کرتی۔ اس نے ایک بار میں رئیس کی انا کو پھر سے چور چور کیا۔ رئیس کے ہونٹوں کی ہلکی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گفتگو کڑوی ہونے والی تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پلڑا تو اب بھی میرا ہی بھاری ہے۔ حساب برابر ہونے میں ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور پہیلی بجھائی۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تم بھول گئیں کہ اگر میں نے تمہیں اسپانسر نہ کیا ہوتا تو پیرس فیشن شو کے خواب ادھورے رہ جاتے، اور آج تم وہ نہ ہوتی جو تم ہو؟ وہ اب اسے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ عورت ٹوٹتی کیوں نہیں تھی، جھکتی کیوں نہیں تھی۔ 2.5 سال کم تو نہیں ہوتے؟ کیا اسے کبھی رئیس کا خیال نہیں آیا تھا؟ سوال اسے ڈستے تھے۔ فجر کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اسے ماضی کی یاد دلا کر اسے توڑنا چاہے گا۔ اسپانسرشپ ایک بزنس ڈیل تھی اورنگزیب صاحب، جو آپ نے میرے ساتھ نہیں، لکس کے ساتھ کی تھی۔ کوئی احسان نہیں، آپ نے ایک ابھرتی ہوئی صلاحیت پر سرمایہ کاری کی اور یقیناً اس کا منافع بھی وصول کیا۔ جہاں تک میرے آج کے مقام کا تعلق ہے، وہ میری محنت، میری لگن اور میرے ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ آپ کے چند لاکھ روپے میری کامیابی کی ضمانت نہیں تھے۔ اس نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے رئیس صاحب اس کے راستے میں حائل تھے۔ چند لاکھ؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، چہرے پر استہزاء تھا۔ تمہیں شاید یاد نہیں کہ اس چند لاکھ کی وقت پر فراہمی نے تمہیں کس دلدل سے نکالا تھا۔ وہ چند لاکھ نہ ہوتے تو تمہارے ڈیزائنز شاید کسی مقامی درزی کی دکان پر ہی دم توڑ دیتے۔ پیرس کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے لہجے میں واضح طور پر تفاخر جھلک رہا تھا۔ دلدل تو آپ جیسے لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے اورنگزیب صاحب۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، اور آرٹسٹ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہاں، آپ کی اسپانسرشپ ایک سیڑھی ضرور تھی، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے صرف ایک سیڑھی کافی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے، جو خوش قسمتی سے مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ خود اعتمادی، یا اسے تکبر کہا جائے تو بہتر ہوگا۔
اس نے چائے کا اگلا گھونٹ بھرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے سنے آج کل بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو، بھول گئی وہ دن جب تم کچھ نہیں تھیں؟ فجر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اور جہاں تک تکبر کی بات ہے تو وہ آپ کی شخصیت کا خاصا معلوم ہوتا ہے۔ بدی کا بادشاہ بننے کا شوق شاید ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا لقب استعمال کیا جو رئیس کے مخالفین اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رئیس کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، یعنی وہ اس کی ذات سے اتنی بھی انجان نہیں تھی۔ یہی خیال کتنا اچھا تھا۔ اور تم ملکہ ملعون، اس نے بھی جوابی وار کیا۔ سنے تمہارے ساتھ کام کرنے والے اکثر تمہارے خاص رویوں کا شکار رہتے ہیں۔ حساب کتاب برابر رکھنے کی تمہاری یہ عادت تو پرانی ہے۔ میں اصول پسند ہوں، اور میرے اصول بہت واضح ہیں۔ محنت کرو، ایماندار رہو، اور کسی کا حق مت مارو۔ جو ان اصولوں پر پورا نہیں اترتا اسے میرے ساتھ چلنے میں دقت ضرور ہوتی ہے۔ اور ہاں، میں اپنا حساب کتاب ہمیشہ صاف رکھتی ہوں، چاہے وہ مالی ہو یا اخلاقی۔ کیا ادائے بے نیازی تھی، اس بار اس نے بھی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ فجر معراج اور اخلاقیات، یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے شیطان کا پاکیزگی پر لیکچر دینا۔ اس نے خباثت سے کہکا لگایا۔ تمہاری کامیابی کی سیڑھیاں کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون کر کے بنی ہیں، یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کا اشارہ سونیا سلطان کی جانب تھا۔ لوگوں کے ارمانوں کا خون کرنا میرا نہیں، آپ کا وتیرہ ہے۔ میں نے تو صرف اپنے خوابوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے خوابوں کی تعبیر کسی کو ناگوار گزری ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ کو شاید یہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی سلطنت خود بنائی ہے، اور اس سلطنت کی میں بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ہر بات کا جواب اس کے پاس تھا، ہر تیر وہ زہر میں بھگو کر واپس مار رہی تھی۔ سلطنت، اس نے حقارت سے کہا، کاغذی سلطنتیں زیادہ دیر قائم نہیں رہتی بی بی، اور تمہاری بنیادی تو ویسے بھی کھوکھلی ہیں، ایک جھٹکا اور سب کچھ زمین بوس۔ یاد رکھنا، جس ہاتھ نے تمہیں بنایا ہے وہی ہاتھ تمہیں مٹا بھی سکتا ہے۔ اس کی آواز میں آواز دھمکی تھی، لیکن اس کی باتیں نہ سمجھ آنے والی تھیں۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شاندار شخصیت کو دل میں نفرت کا طوفان اٹھا، پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ غلط فہمی میں مت رہیے گا مسٹر رئیس اورنگزیب صاحب، مجھے کسی نے نہیں بنایا، میں نے خود کو تراشا ہے، اور مٹانے کی دھمکی تو دور کی بات، اب تو آپ مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ وہ وقت گزر گیا جب آپ کا نام سن کر میں آپ کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کرتی تھی۔ اب تو آپ کا وجود میرے لیے ایک بھولی بسری یاد سے زیادہ کچھ نہیں، اور جہاں تک حساب برابر کرنے کی بات ہے تو فکر نہ کریں، بہت جلد وہ بھی ہو جائے گا، سود سمیت۔ فجر نے اپنی چائے کا کپ میز پر رکھا، اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس نے رئیس کو ایک آخری معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر دھیرے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اپنے پیچھے ایک تناؤ بھری خاموشی اور رئیس کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات چھوڑ گئی۔ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ لان میں موسیقی کی مدھر دھنیں گونج رہی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی تپش ماحول میں ابھی تک محسوس کی جا سکتی تھی۔ حساب کتاب کا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید ایک نئے، زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ کچھ دیر بعد کا منظر تھا۔ فانوسوں کی دھیمی روشنی شبنمی گھاس اور مہنگے قالینوں پر ایک پراسرار سی چمک بکھیر رہی تھی۔ خوشبوؤں کا رقص فضا میں جاری تھا، جس میں رات کی رانی کی مہک گلابوں کی مہک سے گلے مل رہی تھی۔ تقریب اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے، صرف چند قریبی اور میزبان موجود تھے۔ فجر جو کب سے یہاں سے نکلنے کو بےتاب تھی، مگر مسز اور مسٹر حسین کی پرخلوص اصرار پر رکی ہوئی تھی، ایک ضروری فون کال سننے کے لیے نسبتاً ایک پرسکون گوشے کی تلاش میں نکل آئی۔ سرخ لباس میں وہ کسی دہکتے انگارے کی مانند دمک رہی تھی، جبکہ مضبوطی سے بندھے ہوئے بال اس کے چہرے کے نئے نقش کو نمایاں کر کے اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے۔ اس کی گہری ہیزل آنکھیں فون پر بات کرتے ہوئے کبھی سوچ میں ڈوب جاتی اور کبھی چمک اٹھتی۔ جیسے ہی اس نے کال ختم کی اور پلٹنے لگی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی چیخ ابھرتے ابھرتے حلق میں گھٹ گئی۔ عین اس کے پیچھے ایک مجسمے کی طرح صدام کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا ایک خوبصورت پھول تھا۔ صدام نے اسے دیکھ کر ایک روایتی ہیلو کہا، جس میں ایک مسکراتی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی، اس کی آنکھوں میں ناگواری کے سائے لہرائے۔ وہ فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر صدام نے اسے مخاطب کیا۔ فجر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فجر کچھ کہتی، اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاب کا پھول اس کے سامنے کیا۔
میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فجر نے ایک گہرا لمبا سانس لیا، جیسے کسی غصیلے طوفان کو خود میں سمو رہی ہو۔ اس نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور صدام کو اپنی گہری ہیزل آنکھوں سے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں بیک وقت حیرت، ناگواری اور تمسخر تھا۔ ایک جانب صفدر اور روحی کھڑے یہ سارا منظر ایک تماشے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ لان کے دوسرے سرے پر، جہاں روشنی قدرے کم تھی، رئیس مراد کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نظر اس ڈرامے پر پڑ چکی تھی اور اب وہ دونوں وہیں کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا جلتا ہوا تاثر تھا۔ اگلے چند لمحے اس کے لیے بہترین تھے۔ میں تب تک کسی پروپوزل کو اہمیت نہیں دیتی جب تک پروپوز کرنے والا گھٹنوں پر نہ آئے۔ اس کی آواز پاٹ تھی، البتہ آنکھوں میں چنگاری ابھری۔ تو یہ وجہ تھی اسے یہاں زبردستی روکنے کی۔ دماغ بری طرح گھوم گیا۔ فجر کی بات سن کر صدام کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ہچکچایا نہیں، بلکہ بڑی ادا سے مسکرا کر نیچے بیٹھا اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹکا دیا۔ اس نے دوبارہ فجر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تمہارے بہت سے چاہنے والے ہوں گے، پھر بھی میں پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فجر کے لبوں پر ایک استہزائیہ ہنسی پھسل گئی۔ یہ ہنسی دل تک نہیں پہنچتی تھی، صرف لبوں پر نمودار ہو کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایسے تاثرات پھیلے جیسے وہ کوئی ملکہ ملعون ہو جو کسی حقیر رعایا کی التجا سن رہی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی کھڑی قدرے جھکی اور ایک زہر خند لہجے میں بولی، میں اچھی ہوں، سستی نہیں کہ 1000 چاہنے والے پالوں۔ پھر وہ سیدھی ہوئی، گردن اگڑائی اور ایک ایسی خود مختاری اور بے نیازی کے ساتھ کہا جس نے صدام کو گویا ساکت کر دیا، I am not a fantasy. If you want me, earn me. یہ الفاظ صدام پر کسی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کی طرح پڑے۔ وہ اپنی جگہ سن رہ گیا، چہرہ پھک پڑ گیا۔ فجر ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی۔ وہ پلٹی اور مضبوط پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا رخ پورچ میں کھڑی اپنی چمکتی گاڑی کی جانب تھا۔ صدام فک چہرہ لیے اٹھا اور صفدر کی جانب دیکھا جو اب کندھے اچکا کر بے فکری سے کہکا لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھیں، میں نے منع کیا تھا نا، اب آ گیا مزہ۔ جبکہ دوسری جانب رئیس نے اپنے ساتھ کھڑے مراد کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ یہ ریڈ فلیگ ہے یا گرین؟ اس کا اشارہ فجر کے سرخ اور سبز لباس کی طرف تھا، جبکہ مطلب مراد سمجھ چکا تھا۔ مراد یہ سن کر گویا اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ناگواری کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ اس کی آواز تیز تھی، ریڈ فلیگ گرین فلیگ نہیں، وہ کالا جھنڈا ہے، موت ہے موت، اچھے بھلے انسانوں کو گھٹنوں پر لاتی ہے اور پھر گھٹنے توڑ دیتی ہے۔ مراد کی بات سن کر رئیس کے لبوں پر ایک پر اسرار گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی نظریں فجر کے دور ہوتے ہوئے سرخ عکس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس منظر نے اسے محظوظ کیا تھا۔ فجر کی یہی تو عادت اسے پسند تھی اور اسی عادت نے اسے پچھلے 2.5 سالوں سے باندھا ہوا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں تھا۔ رئیس کو کم از کم اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور پریشانی تو ہونی چاہیے کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی ہے، اور وہ بھی ایک تمہارا بھانجا ہوپ سو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کا بھانجا، کیونکہ اب اس نے جو نام لیا ہوا ہے اپنے نانا کا ہی شاید لے لیا ہوگا، کیونکہ یہ رئیس اورنگزیب ہے اور وہ ولی اورنگزیب ہے۔ تو بہت ہی فنی اور کیوٹ ہے یہ کہ رئیس کو جس سے محبت ہے وہ کسی اور کی محبت ہے۔ اچھا، تو ولی آ گیا ہے۔ میں پچھلی ایپیسوڈ میں اس کو مس کر رہی تھی کہ ابھی تک وہ نہیں آیا، 2.5 سال گزر گیا اس کو، تو بہت پہلے ہی اس کے ابا نے آزاد کر دیا تھا، تو اس نے اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ میں بھی اس کے آس پاس رہتا رہا ہو، کچھ اپنی پہچان بنانے کی کوشش کرتا رہا ہو، پر اپنی پہچان کیا بنانی تھی اس نے، وہ تو پی اے کی جاب کے لیے آ گیا تاکہ وہ ساتھ رہ سکے فجر کے۔ خیر جی، کیا ہوا اس ایپیسوڈ میں؟ ہاں، ولی آیا ہے۔ ولی نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے ظاہری بات ہے یہ بات کی ہوگی، اور میں بھی اب اس کو اس کی ضرورت محسوس ہو تو وہ فون کر کے اس کو بلا لے کہ آ جاؤ جاب کر لو میرے پاس، تو وہ پھر ایسے ہی ساتھ رہیں گے اور ان کا آہستہ آہستہ رومانس شروع ہوگا، ہے نا؟ پر لگتا تو نہیں ہے۔ فجر بہت بدتمیز ہے یار، مجھے یہی بات نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں یا شاید میں غلط ہوں یا یہ ہیروئنیں غلط ہوتی ہیں، جب ان کو کوئی پروپوز کرتے تو ان کو اتنا غصہ آ جاتا ہے۔ پہلے وہ یونیورسٹی میں بھی اس کو جس نے پروپوز کیا تھا اس کی بھی اس نے سب کے سامنے بےزتی کر دی تھی، اور یہاں پر بھی اب یہ کر رہا تھا،
تو اگر وہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہے یا نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کو پرپوز کر رہا ہے، آپ کے لیے رشتہ بھجوا رہا ہے، تو اس میں اتنا غصہ ہونے کی یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سکون سے بھی آپ منع کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ آپ کو پرپوز کر رہے ہیں، وہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی ویلیو ہے ان کی نظر میں، وہ آپ کو پسند کرتے ہیں. تو کسی کا دل توڑنا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں پرپوزل ایکسیپٹ کر لو، منع کرو لیکن ایک طریقے سے، تمیز کے ساتھ. ایسے منع کرنا ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ بس اس کا تماشا بنا دو. خیر سب کے سامنے پرپوز کرنا بھی نہیں چاہیے، کیا پتہ اگلے کی کیا انٹینشنز ہیں، ہے نا. اور اب یہ کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وینڈر کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے وہ مسئلہ نہ بنا دے. رئیس ویسے ہی اسے تنگ کرتا ہے، وہ اس کے مسئلے حل کرتا ہے، ویسے ہی اسے کہتا رہتا ہے، تنگ کرتا ہے، ڈراتا رہتا ہے. رئیس کی میں سمجھ گئی ہوں بات. اور فلک نے بھی اپنی پہچان بنا لی ہے. بے وقوف، خواہ مخواہ پہچان بنا رہی ہے. نہیں پہچان بناؤ لیکن اس بندے کے لیے تو نہ بناؤ نا. یہ تمہارے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے، تمہارا نام بھی اسے نہیں یاد ہوگا. اور فجر کو بھی ولی کا شکل نہیں یاد. ساری بات ہے کیسے یاد ہوگی، وہ بہت پہلے کی بات ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے صرف ملے تھے اور اس کا حلیہ بالکل الگ تھا. اور اب تو یہ صحیح جب قید میں تھا نا تو اس نے باڈی شاڈی بنا لی تھی اور داڑھی شاڑی رکھ لی ہوگی، تو فرق لگ رہا ہوگا، مختلف لگ رہا ہوگا، ہے نا. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھے دعا میں یاد. اللہ حافظ.